خدا خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کل میدان محشر جب قائم ہوگا نا تو ایک صف ہوگی جنتیوں کی، ایک صف ہوگی جہنمیوں کی۔ تو جنتی جو ہے جہنمیوں کو دیکھ دیکھ کر کے وہاں مزہ لیں گے، جیسے آج ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ پنکانا، چرانا۔ وہاں جنتی لائن پر کھڑے ہوں گے اور جنت کے طرف لوگ قطار باندھ کے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت جنتی جہنمیوں کو چرکائیں گے اور پکاریں گے، اے جہنمیوں، تم کو کس چیز اور کس جرم کے بنا پر تم کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا کہے گا؟ آقا کی حدیث ہے یہ، اور قرآن پاک بھی کہتا ہے قال ما سالککم فی سقر۔ جہنمی کہے گا کہ اے جنتیوں، میں دنیا میں سب کچھ کرتا تھا لیکن ایک کام نہیں کرتا تھا، وہ کام یہ ہے کہ میں وقت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جنتی جو ہوں گے اس وقت خوشی منائیں گے کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کی، اس کا اجر یہ دیا کہ آج جہنمی والی لسٹ سے ہٹا کر کے جنت کے قطاروں میں تو مجھے لگا دیا۔ اب ایک جنتی کی شان اور شوکت دیکھیے، ایک مومن کی پاور اور شوکت اور شان اور عظمت دیکھیے۔ ایک مومن جب پلسرات سے گزریں گے نا، پلسرات کیا ہے؟ ایک بال سے بھی زیادہ مہین باریک پل ہے، اور یہ تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ پیدل 500 سال کا راستہ ہے، اور نیچے ہے جہنم، اوپر ہے پل کے اس پار ہے جنت۔ ایک مومن کا جب ادھر سے گزر ہوگا تو جہنم پکار اٹھے گا، اے جنتیوں ذرا جلدی کرو، تم گزرو ادھر سے۔ اس وقت مومن کہیں گے ارے میں تو تم سے کچھ کہا نہیں، میں تو اپنا راستہ پکڑ کے جا رہا ہوں، مجھے جہاں جانا چاہیے ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن تو کیوں پکارتی ہے، چلاتی ہے؟ وہ جہنم کہے گی اس وقت اے مومن، جب تو ادھر سے گزرتا ہے، جب تو پل صراط پر سوار ہوا ہے، تیرے ایمان کی روشنی نے میرے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تم جتنا جلد ہو سکے پل سے گزر جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائے تو تیرے ایمان کی جو روشنی ہے، جو چمک ہے، اس چمک سے میرے شعلے ٹھنڈے نہ پڑ جائے۔ یہ ایک عام مومن کی پاور ہے، کسی ولی یا کسی پیر یا کسی اور بزرگ کی نہیں، ایک عام مومن کی یہ پاور ہے۔ ایک عام مسلمان جب پل صراط سے گزریں گے اس وقت چیخیں مارے گی جہنم، چلانے لگے گی اور کہے گی اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، ذرا جلدی جلدی قدم بڑھاؤ اور پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت ایک مومن کہیں گے کہ میں نے تم سے کچھ نہیں کہا ہے، پھر تم کیوں چیختی ہے، کیوں پکارتا ہے؟ وہ جہنم کہنے لگی کہ تیرے ایمان کی جو جھلک ہے، تیرے اندر جو ایمان کی روشنی ہے، تیرے اندر جو ایمان کی پاور ہے، اس پاور نے میرے آگ کی پاور کو ٹھنڈا کر دیا ہے، میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھیرے دھیرے قدم بڑھاؤ اور میرے شعلے ٹھنڈے پڑ جائے، میں بجھ جاؤں، اس لیے تم ذرا جلدی کرو تاکہ تم بھی چلے جاؤ، ہم بھی باقی رہ جائے۔ یہ ایک عام مومن کی پہچان ہوگی، ایک عام مومن کی پاور ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو اتارا اور فرمایا ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے یا لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، خدا کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، بدر کے میدان میں ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف 1000 کی تعداد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرمائی تھی، اپنی تبلیغ فرمائی تھی، تبلیغ کی ساری کمائی کو مکمل طور پر اٹھا کے بدر کے میدان میں رکھ دی۔ 313 کو لے کر کے بدر کی میدان میں آئے، وہ بھی نہتے تھے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، اور لڑنے کے لیے لٹھی ڈنڈا کچھ بھی نہیں، سب نہتے تھے، اور سامنے والا کھانا بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، سواری بھی موجود تھے، تلوار بھی تھے، ڈھار بھی تھے، سب تھا ان کے پاس، اور ادھر نہتا
हुजूर ने अपनी कमाई मुकम्मल तौर पर उठा के बद्र के मैदान में रख दिए हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे साहबियों बताओ तुम लोगों का इरादा क्या है। आज के लोग होते तो कहते कि ये मुकम्मल मरवाने का तरीका है, ये तो हमें मिटा देंगे, ये तो हमें मिटाने के लिए लाया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों आज के जैसा लोग नहीं थे, वो तो मुस्तफ़ा का वफादार थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें तलवार की ज़रूरत नहीं है, सवारी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी संगत पे मुझे नाज है, आपके साथ जो है यही पर मैं कुर्बान हूँ। ऐ मेरे आका हम बद्र में उतरेंगे और लड़ेंगे दुश्मनों से। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, सहाबा को बद्र में भेजे। उधर से 1000 की तादाद सामने आई। 1000 ने देखा तो देख के हंसी और मजाक उड़ाने लगा कि ये चुटकी भर लोग आए हैं, आज तो इनको हम ऐसे मसल देंगे जैसे लोग चूटियों को मसल देता है, आज इनको मार के भी जाएंगे, बांध के भी लेके जाएंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज पाला किसके सामने पड़ा है। आज मुस्तफ़ा के दीवानों के सामना पाला पड़ गया है। आज एक तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत है और एक तरफ दुश्मन है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था, उन लोग अपने नशे में धुत थे, मस्त थे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई, इधर बद्र के मैदान में मेरे आका 313 को भेजते हैं, उधर से 1000 की तादाद आती है। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, सजदे को सर को सजदे में रख देते हैं और रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, परवरदिगार मैंने जो तबलीग में काम की थी उसकी जो कमाई है, सारे के सारे कमाई बद्र के मैदान में आज है। ए मौला इसकी हिफाजत फरमा, अगर आज ये मिट गए तो क़यामत तक तेरे वहदानियत का ऐलान कोई नहीं करेगा, तुझे कोई मानने वाला नहीं होगा, तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, तुझे एक समझने वाला नहीं होगा। ए परवरदिगार सारी कमाई मुकम्मल तौर पर बद्र के मैदान में आ गया है। ए मौला तू जानता है अगर ये मिट गए तो तेरा नाम कौन लेगा, तेरे हबीब का कलमा कौन पढ़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नबी इस दर्द के साथ रोते थे कि मेरे नबी के चादर मुबारक कांधे से 3 मरतबा सरक के जमीन पे गिर गए। और हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैंने उस चादर को संभाल के 3 मरतबा नबी के कंधे पे रखा है। लेकिन मेरे आका के दर्द और जब बढ़ने लगा है तो मैंने अपने नबी के कदमों में अपना सर रख दिया है और कहा कि परवाए और कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह खुदा आपकी मदद फरमाएगा, आप सजदे से सर को उठाइए। इतने में एक हवाओं का झोंका सामने आता है, मेरे नबी सजदे से सर को उठा लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक देखो खुदा ने मेरी मदद फरमाया है। वो देखो फरिश्तों की जमात आ रही है, जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात लेके आ रहे हैं। वो हवा जब करीब आई है मेरे नबी ने फरमाया है कौन, हजरत जिब्राइल ने फरमाया, हजरत जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जिब्राइल हूँ, मैं अकेले तन्हा नहीं आया हूँ, मेरे साथ 5000 फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए भेजा है। इतने में क्या देखते हैं एक हवा का झोंका और सामने आता है। मेरे नबी फरमाते हैं कौन, उधर से आवाज आती है मैं मीकाईल हूँ, मैं अपने साथ 3000 फरिश्ते लेके आया हूँ। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने भेजा है आपकी मदद के लिए, मैं आ गया हूँ 3000 की जमात को लेकर के। कुछ देर गुजरता है एक हवा की झोंका और आता है। मेरे नबी फरमाते हैं कौन, आवाज आती है मैं मलकुल मौत हूँ। मेरे आका फरमाते हैं ए मलकुल मौत मैं तुम्हें तो नहीं बुलाया था, तुम किस लिए आए हो? मैं तो अपने रब से मदद मांगी थी, मेरा रब मुझे मदद फरमा रहा है, लेकिन तुम क्यों आए हो? मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आपने मदद मांगी है अपने रब से, जिब्राइल अमीन को भेजा गया है, 5000 फरिश्ते जिब्राइल लेके आए हैं, मीकाईल आए हैं, 3000 फरिश्ते लेके आए हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह जिब्राइल जो फरिश्ते लेके आए हैं वो आपके तरफ आए हैं, मीकाईल आए हैं फरिश्तों की जमात को लेके आए हैं, वो आपके तरफ आए हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपके तरफ नहीं आया हूं मेरे आका, मैं तो आपके दुश्मनों के तरफ आया हूं। ए मेरे आका आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, दुश्मनों को मौत के घाट उतार देना मलकुल मौत का काम है। ए मेरे नबी आप इजाजत दे दीजिए। बहरहाल बात क्या हुई कि अब इधर जंग तैयार हो गई है। तारीख बताती है कि 313 ने 1000 पर फतह हासिल कर ली। वो भी निहत्ते थे, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी,
چلنے کے لیے سواری نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اس وقت میدان میں۔ یہ 313 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، نہ 3 دن تک کوئی پانی کا گھونٹ ملا، نہ کوئی دانہ ملا۔ صحابہ کرام بھوک سے نڈھال ہو کے جب بدر میں گر رہے تھے نا، ایک ہوا، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک ہواؤں نے اوپر اٹھایا۔ صحابہ نے کیا دیکھا کہ ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں اور میرے نبی کے شکم مبارک میں 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا ہے، کہا یا اللہ، کہا یا اللہ، میں تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے نبی تو نہ جانے کب کے کھائے ہوں گے، ان کے شکم پاک پہ نہ جانے کب کے کھائے ہوں گے، ان کے شکم پاک پر 3 پتھر بندھا ہوا ہے۔ وہ پتھر دیکھنے کے بعد صحابہ کیا کرتے ہیں، ایمانی جذبہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں جاتے ہیں اور یہ بدر کے میدان میں 313 نے 1000 پر فتح حاصل کر کے واپس آئے ہیں۔ اس وقت مکے کے کافروں نے کہا تھا، ارے کہاں جا رہے ہو، 1000 کی تعداد ہے، تم چٹنی بنا دیے جاؤ گے، تمہیں مار دیا جائے گا، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیری بیویاں بیوہ ہو جائے گی۔ اس وقت مدینے کے منافقوں نے بھی کہا تھا، منافق وہ جو نبی کے سامنے آ کے دین کی بات کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے جا کے برائی کرتا ہے، وہ لوگ بھی کہنے لگا، ارے تم کہاں جاتے ہو، وہ تو تلواروں کے ساتھ ہے، سواریوں کے ساتھ ہے، کھانا ان کے پاس ہے، پانی ان کے پاس ہے، تم تو 3 دن کے کھائے ہو، 3 دن تک نہ تیرے پاس پانی ہے، نہ کوئی دانہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی تلوار ہے، تم کیسے لڑو گے؟ اس وقت مصطفیٰ کے دیوانوں نے کہا تھا، مصطفیٰ کے جانثاروں نے کہا تھا، ارے ہم جب قدم آگے نکال دیے ہیں اب واپس نہیں آئیں گے، ہم یہ سوچ کے قدم نکالے ہیں یا تو دشمنوں کو مٹا کے واپس ہوں گے یا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جان قربان کر دیں گے۔ صحابہ آگے نکلے ہیں، فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جب فتح حاصل ہوئی تو کفار و مشرکین کچھ بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، اٹھا کے لایا گیا مدینہ شریف میں قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ رات گزرتی ہے۔ اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اب شروع ہے، اس کو غور سے سنیے کہ اصل بات یہ ہے جب قیدیوں کو قید کیا گیا اور مدینہ شریف میں لا کے رکھا گیا، رات گزر گئی، صبح سویرا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ارے لڑائی اپنی جگہ ہے، جنگ اپنی جگہ ہے، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، تمہیں پیاس تو لگی ہوگی، کیا چاہتے ہو، تم کھانا چاہتے ہو کہ نہیں، تمہیں کھانا دیا جائے تم کھاؤ گے کہ نہیں؟ وہ اتنے میں کفاروں نے کہا ہے، قیدیوں نے کہا ہے، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، آپ پانی کی بات کرتے ہیں، ارے آپ کے بلال کو جب جب دیکھتے ہیں ہمارا خون سکھا جاتا ہے، آپ کے بلال کو جب جب دیکھتے ہیں ہم مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے کیا بات ہے؟ دشمنوں نے کہا ہے، قیدیوں نے کہا ہے کہ ہم جب جب آپ کے بلال کو دیکھتے ہیں، بلال میان سے تلوار کو باہر نکال لیتے ہیں اور عرض ارشاد فرماتے ہیں، اے دشمنوں، اے نبی کے دشمنوں، ابھی تمہیں قتل کر دوں گا، ابھی تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، اس منظر کو دیکھتا ہوں تو بلال کو دیکھنے کے بعد اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہم مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ہم قتل ہونے سے پہلے ہی قتل ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، بلال سے بچا لیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا جائے۔ حجرے نبی پہ بلال کو بلایا گیا ہے، بلال سامنے ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال کیا چاہتے ہو؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج آپ کے اشارے کی دیر ہے، بلال کی تلوار ہوگی، دشمنوں کی گردن ہوگی، آپ ایک بار اجازت دے دیں گے، ایک ہی لمحہ میں دشمنوں کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال یہ تیرا فیصلہ ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ بلال کہتے ہیں یہاں یا رسول اللہ، یہ میرا فیصلہ ہے، آپ کے حکم کا انتظار ہے میرے آقا، آپ ایک بار حکم دے دیں گے، دشمنوں کا سر ہوگا، میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال کیوں؟ میرے نبی کے سامنے بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج وہ پکڑے گئے ہیں جو میرے سینے پہ پتھروں کا چٹان رکھا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بھی پکڑے گئے ہیں جو میرے پیر کو باندھ کر کے دوڑائے، میرے پیر کو باندھ کر کے چٹان پہ دوڑا رہا تھا،
آج وہ بھی پکڑے گئے ہیں جو میرے ہاتھ کو باندھ کر کے گھساٹ کے لے کے جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ آج وہ بھی پکڑے گئے ہیں جو مجھے مکے میں مارا کرتا تھا، میرے اوپر ظلم کرتا تھا، میرے اوپر ستم کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ سامنے جو قیدی ہے، انہوں نے میرے سامنے پتھروں کا چٹان میرے سینے پہ رکھا تھا۔ یہ جو سامنے قیدی ہے، انہوں نے میرے ہاتھ کو باندھ کر کے، پیر کو رسیوں سے باندھ کر کے، جانوروں میں بیٹھ کر کے مجھے ریت پر گھسیٹا تھا۔ یا رسول اللہ آج یہ بھی سامنے ہے جو مجھے مارتا تھا، مجھے تڑپاتا تھا، میرے چربیوں کو نکال لیا تھا جسم سے۔ یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ بلال جلال میں تھے، بلال غصے میں تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جب تیرا یہی فیصلہ ہے تو سن لے، تیرے سامنے دو راستے ہیں، تیرے سامنے دو راستے ہیں۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ راستہ کیا ہے مجھے بتایا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال چاہے تو تم اس کو قتل کر دو یا چاہے تو مصطفیٰ مدینے والے مصطفیٰ کو قبول کر لو، تم جسے چاہو قبول کر لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال چاہو تو تم اپنا بدلہ لے لو یا چاہو تو مدینے والے مصطفیٰ کو قبول کر لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جسے تم چاہو اپنا لو۔ میرے نبی کے اس فرمان پر حضرت بلال نے تلواریں میرے نبی کے قدموں میں لے جا کے ڈال دی اور اپنے جسم سے کپڑوں کو ہٹایا، قمیص کو ہٹایا اور میرے نبی کے سامنے اپنے پیٹھ کو لے جا کے رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے غلامی میں آنے کے تو بہت دن گزر چکے ہیں، جب سے میں آپ کے غلامی میں آیا ہوں نہ جانے کتنے دن گزر گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو مجھے مارا تھا، ان لوگوں نے جو میرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، ان لوگوں نے جو میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ کے گھسٹ رہا تھا، ان لوگوں نے میرے چربیوں کو نکال لیا تھا۔ یا رسول اللہ اس کے زخم آج بھی میرے پیٹھ میں موجود ہے، آج بھی میرے سینے میں وہ درد ہے۔ یا رسول اللہ آج بھی میرے اندر وہ پریشانی موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی کے سامنے بلال نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر 1 کروڑ بھی فیصلہ بلال کا ہو اور 1 حکم آپ کا ہو تو ہزاروں فیصلہ آپ کے حکم پہ قربان ہے میرے آقا۔ یا رسول اللہ آپ کے حکم میں بلال کا فیصلہ قربان ہے میرے آقا، جو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی میں مان لوں گا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں بلال اسے معاف کر دو۔ میرے نبی کی محبت دیکھیے، معاف کسے کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ پکڑا گیا ہے جو نبی کے سامنے نبی کے راستے پر کانٹا بچھایا کرتا تھا، نبی کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتا تھا، نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کیا تھا۔ یہی لوگ آج قیدی بنا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ اب معاف ہو گئی، بلال کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جلال سے باہر آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں یہ قیدی ضرور ہے، یہ دشمن ضرور ہے، دشمنی اپنی جگہ ہے، بھوک اسے لگی ہے، تم لوگ ایک ایک قیدی کا ہاتھ پکڑو اور کھانا کھلاؤ لے جا کے۔ ہر صحابی ایک قیدی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں، ہر صحابی ایک ایک قیدی کو لے گئے، آخر میں ایک قیدی بچ جاتا ہے، ایک صحابی بچ جاتے ہیں۔ وہ صحابی اپنے سر کو نیچے طرف جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قیدی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قریب جا کے اے میرے صحابی کیا تم میرے اس مہمان کو کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ کا مہمان ہے اور میں نہ کھلاؤں؟ وہ صحابی اٹھتے ہیں اور اس قیدی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لے کے گھر جاتے ہیں۔ قریب میں بلال تھے، حضرت بلال نبی کی بارگاہ میں پھر آتے ہیں، نبی کے سامنے آ کے کان میں کچھ باتیں کی۔ وہ باتیں چند بات تھی، وہ بات یہ تھی یا رسول اللہ وہ صحابی بلا وجہ نہیں بیٹھے تھے، وہ جب مسجد نبوی میں آ رہے تھے نا میرے کان میں وہ بولا کرتے تھے اے بلال آج 4 دن سے میرے گھر میں پھاکا ہے، میرے بچوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے، میری بیوی نے کھانا نہیں کھائی ہے، آج 4 دن سے میرے گھر میں بھوکا اور پیاسا اور پھاکا چل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال میں جانتا ہوں، میں ہر بات جانتا ہوں، لیکن وہ میرا صحابی ہے، دیکھو تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن لے کے جا رہے ہیں مہمان کو کھانا کھلانے۔ نبی فرماتے ہیں اے صحابی کیا تم اسے کھانا کھلا دو گے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا حکم ہے، جس دن آپ کا حکم اگر میں نہ مانوں اس دن جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔
जिस दिन आपका हुक्म मैं ना मानूं उस दिन जीने का हक ही ख़त्म हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है, आपका हुक्म सर आँखों पे है, मैं इसे अच्छे तरह से खाना खिलाऊंगा। वो साहबी उस कैदी का हाथ पकड़ के घर लाते हैं। यहाँ घर में तो 3 दिन का 4 दिन का फाका है, ना तो खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। उनके घर में बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, उनकी औलादें भूखी हैं। लेकिन वो साहबी लेके आते हैं और लेके आते हैं और घर में आके इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, कोई खाना है कि नहीं घर में? नबी ने अपना मेहमान मेरे घर में भेज दिया है, इन्हें खाना खिलाना है। उनकी बीवी कहने लगी, हाँ आज पड़ोस से 2 रोटियां आई है, मुझे भूख तो बहुत लगी थी, मुझे प्यास तो बहुत लगी थी, बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अकेले खाना नहीं खाऊंगी, मेरे शोहर आएंगे तब खाऊंगी, इसलिए आपके लिए मैं बचा के रखी हूँ, आइए सब मिल के खाते हैं। वो साहबी कहते हैं, ऐ मेरी बीबी सुनो, मेरी बीबी सुनो, बच्चे की भूख अलग है, आपकी भूख अलग है, सारे भूखों को कुर्बान कर दो, आज नबी का मेहमान आया है, इनको खाना खिलाओ। वो साहबी की बीबी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, खाना तो 2 रोटी है और आप 2 आदमी बैठ के खाएंगे, पेट किसका भरेगा? वो साहबी कहने लगे, ऐ मेरी बीबी सुनो, दस्तरखान लगा देना, हम दोनों जब दस्तरखान पे बैठ जाएंगे उस वक्त तुम चराग को, रोशनी को तेज करने के बहाने से उसको गुल कर देना, उसको बुझा देना, उसके बाद हम दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लेंगे। उनकी बीबी कहने लगी, रोटी तो 2 है, अगर आप खाएंगे तो कम पड़ जाएगा, मुस्तफ़ा का मेहमान भूखे रह जाएंगे। वो शोहर कहने लगा, वो साहबी कहते हैं, ऐ मेरी बीबी बात तो सही है, अगर इन 2 रोटियों में से अगर 2-4 लुकमा ही मैंने खा लिया और ये मुस्तफ़ा का मेहमान भूखा रह गया और जाके नबी की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी कि या रसूल अल्लाह, आप जिसके घर में भेजा था उसने मेरा पेट ना भर सका, तो मैं कौन सा मुंह लेके नबी की बारगाह में जाऊंगा? जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा करना कि दस्तरखान लगा देना, हम दोनों जब दस्तरखान पे बैठ जाएं तो तुम चराग को, रोशनी को तेज करने के बहाने से उसको गुल कर देना और अंधेरी होगी, हम दोनों खाना खाने के लिए शुरू कर देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। वो नबी का साहबी जंगल गए हैं, कुछ पत्ते तोड़ के लाए हैं, जेब में रख दिए हैं और सामने दस्तरखान लगी है, 2 रोटी रखा गया है। 2 रोटी रखने के बाद दोनों 2 तरफ बैठ जाते हैं, एक तरफ नबी का मेहमान है, एक तरफ नबी का साहबी है। और जब दोनों बैठ जाते हैं, उनकी बीबी क्या की, रोशनी को तेज करने के बहाने गुल कर दी और तलाश करना शुरू की कि इसको जलाने की चीजें कहाँ मौजूद है। अब इधर नबी का साहबी कहते हैं कि मेहमान खाना शुरू कीजिए, सामने प्लेट रखा है, वो नबी का मेहमान खाना शुरू कर देते हैं। 2 रोटियां वो मेहमान खाते हैं और इधर नबी का साहबी जेब से पत्ते तोड़कर मुंह में रख के मुंह चलाते हैं, इस ख्याल से कि कहीं ये नबी का मेहमान ये ना सोच ले कि हम खा रहे हैं और नबी का साहबी नहीं खा रहे हैं, इसलिए साथ देने के लिए पत्ते मुंह में रख के खाना शुरू किए हैं। लेकिन वो नबी का मेहमान था, अभी आधी या 1 रोटी खाई थी, तो उनको लगा कि सामने जो साहबी बैठे हैं ना, ये खाना नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही मुंह चला रहे हैं। इतने में उन्होंने, उस नबी का मेहमान ने कहा, ऐ साहबी जरा रोशनी का इंतजाम तो कीजिए, जल्दी कीजिए, मुझे खाना खाया नहीं जाता है अंधेरी में। इतने में रोशनी का इंतजाम होता है। वो साहबी के सामने वो नबी का मेहमान कहते हैं, ऐ नबी का साहबी सच बताना, अभी आप क्या खा रहे थे? वो तो नबी का साहबी था, नबी के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने वाला था, नबी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले साहबी थे, नबी की हर अदा को पसंद कर लेते थे। वो साहबी झूठ नहीं बोल सकते थे, सच बोले। कहने लगे, नबी का मेहमान, तुम जब रोटी खा रहे थे ना, मैं अपने जेब से पत्ता निकाल के मुंह में रख करके चिबा रहा था, इस ख्याल से कि तुमको मालूम ना हो जाए और तुम पेट भर के खाना खा लो और नबी के सामने जाके कह दो कि मैंने खाना पेट भर के खा
لیا ہے۔ وہ نبی کا مہمان اب کچھ بولتے نہیں ہے، اس صحابی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو، اس نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو جس نبی کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو، جس نبی کے کردار اور اخلاق پہ تم چل رہے ہو۔ ارے جب تیرا کردار یہ ہے، تیرے سخاوت کا یہ عالم ہے کہ خود بھوکے ہو، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، اور پتے چبا رہے ہو اور اپنے نبی کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہو، چلو اس نبی کی بارگاہ میں تو لے کے چلو۔ اب صحابی کا ہاتھ نبی کا مہمان پکڑا ہے اور لے کے چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ ادھر نبی فرماتے ہیں اے صحابی بہت جلدی آ گیا ہے، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھلایا کیا؟ وہ نبی کا مہمان کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس صحابی کے گھر میں گیا تھا، کھانا رکھا تھا، دسترخوان لگی تھی، کھانے میں 2 روٹیاں تھی، یا رسول اللہ یہ دونوں روٹی مجھے کھلا رہے تھے، خود پتے کھا رہے تھے۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جس نبی کی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا کھانا خود دشمنوں کو کھلا دیتے ہیں، اپنا کھانا نبی کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں اور خود پتے توڑ کے کھاتے ہیں، تو اس امت کے نبی کا مقام کیا ہوگا اور اس نبی کی رحمت اور اس نبی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اب میں آپ کے غلامی میں آنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ نبی کی شان ہے، نبی جانتے تھے کہ اس کو اس کے ساتھ بھیجوں گا تو کلمہ پڑھے گا آگے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آتا ہے تو جانے کی انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب جائے گا کہ ہم کھانا کھائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر دور کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم انتظار کرتے ہیں، چائے پلا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب یہ جائے گا کہ ہم کھانا کھائیں گے۔ اور وہاں صحابی کا عالم یہ ہے، نبی کے دیوانے کا عالم یہ ہے، نبی کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ خود گھر میں بھوکی ہیں، خود گھر میں بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، لیکن نبی کا مہمان آیا ہے۔ نبی نے مدینے کا مہمان بنا کر جس کو نبی نے اپنے صحابی کے گھر میں بھیجا ہے، اس صحابی نے اس مہمان کا کھانا کیسے انتظام کرتے ہیں اور اس کو اس کی عزت اور احترام کس طریقے سے کرتے ہیں کہ خود تو پتے کھا لیتے ہیں لیکن اپنے نبی کے مہمان کو اپنا کھانا دے دیتے ہیں۔ نہ بیوی کی فکر کرتے ہیں، نہ بچوں کی فکر کرتے ہیں، نہ خود اپنے بھوک کی فکر کرتے ہیں۔ وہ عالم کیسا تھا؟ خود 4 دن کے فاقے سے تھے، نہ بیوی کھائی تھی، نہ بچے کھائے تھے، نہ خود کھائے تھے، لیکن کھانا سامنے آیا تو مہمان کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں مہمان واپس جائیں گے تب ہم کھانا کھائیں گے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، نبی نے جو فرمایا اور صحابی نے جس بات پہ عمل کیا اس پہ چلنے کا نام ہے مسلمان۔ اطاعت اور اتباع کا نام ہے مسلمان۔ نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پیسہ، روپیہ، دھن، دولت سب رکھتے ہیں لیکن دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں جانے والے لوگ ہمارا بھی مزہ لے، ہمیں بھی چرانے لگے اور کہنے لگے کہ لوگو تم کہاں جاتے ہو، تم تو مسلمان ہو، تم کس لائن میں کھڑا ہو، تم بھی تو نبی کا دیوانہ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کیسے کلمہ پڑھا تھا، کس حال میں تم دیوانہ بنا تھا کہ آج لائن تیرا بگڑ گیا ہے، میرے لائن پہ تجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن تمہارا راستہ الگ ہو رہا ہے۔ تو نہیں میرے دوستو، ہم نبی کا کلمہ پڑھے ہیں تو نبی پہ جان بھی دینے کے لیے تیار رہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھے ہیں تو نبی کی شریعت پہ چلنے کے لیے بھی تیار رہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھے ہیں تو نبی کے قانون کو بھی اپنانے کے لیے تیار رہے۔ نبی کا قانون، نبی کی شریعت پہ جو چلے گا وہی آخرت میں جنت پائے گا، اور جو اس لائن سے ہٹ جائے گا، جو صراط مستقیم سے